بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 احادیث کے سلسلے میں آج کی حدیث نمبر 7 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے صحیح حدیث کہا ہے۔ عزیزان گرامی، زبان کی حفاظت کے بہت سارے فائدے ہیں۔ زبان کی حفاظت کرنے سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ زبانی بہت ہی گناہوں کا سبب بنتی ہے، اس لیے کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ زبان سائز کے اعتبار سے تو چھوٹی سی ایک جسامت کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن جرمہ کبیر، اس کے بہت سارے گناہ ہیں۔ حتیٰ کہ کسی نے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ جو الفاظ ہم اور آپ بولتے ہیں، یہ بولنے سے پہلے ہمارے قید ہوتے ہیں، ہمارے غلام ہوتے ہیں، ہم ان کو جیسے چاہیں بول سکتے ہیں، لیکن بولنے کے بعد انسان ان الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ یعنی کہ بسا اوقات اگر کوئی بری بات کہی ہو، کسی کے خلاف کچھ بھی کہا ہو، پھر ان کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور بھی زبان کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، رواہ البخاری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جی سامعین محترم، کتنی اہم چیز ہے زبان۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین مسلمان وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فقد سئل صلی اللہ علیہ وسلم ان ای المسلمین افضل، فقال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سائیں سب سے افضل آدمی کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ گویا مسلمان کہتے ہیں اسے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان کی بہت ہی اہم چیز ہے۔ تمام انسانی اعضاء کی درستگی زبان ہی میں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر أي تذلل وتتواضع له اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوجت أعوججنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو ہمارے متعلق۔ اگر آپ درست رہی، ٹھیک رہی، تو ہمارے باقی اعضاء بھی ٹھیک رہیں گے۔ سامعین محترم، ان سے معلوم ہوا کہ زبان بہت ہی اہم ہے۔ زبان سے ہی ہم دوسروں کی گلا غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق بہت ہی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بہت سارا کلام زبان کے متعلق کیا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً یہی عرض ہے کہ خدا را زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہلاکت بربادی ہے ہر تہمت لگانے والے کے لیے، دوسرے کی گلا غیبت کرنے والے کے لیے۔ یعنی زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں، بالخصوص سائیں محمود اشرف عثمانی صاحب رحمہ اللہ علیہ کا میں نے بیان سنا، وہ بار بار فرماتے تھے کہ زبان کے بارے میں بھائی پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔ یعنی کہ سوچ سمجھ کر کے ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی زبان کی حفاظت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ
کنکر اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھا کرتے تھے کہ زبان یہ بہت ہی ہلاکت میں مجھے ڈالنے والی ہے، لہٰذا اسے میں بند کر لیتا ہوں۔ اور بسا اوقات اپنی زبان کو کھینچتے تھے کہ اس کی وجہ سے میں بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک کاموں ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الذي وبرکاتہ۔ خلق الموت والحياة ليبلوكم